غیر معصوم مردوں میں جب صاحبان کمال میں سب سے بہتر کمال کے مالک کا ذکر آئے گا تو ذکر جناب ابو طالب آئے گا. جناب ابو طالب کے بہت سے آپ نے واقعات سنے ہوں گے. کس کردار و کمال و ایمان کی منزل پر فائز تھے جناب ابو طالب. پیغمبر کبھی کبھی عبادت کرنے کے لیے پہاڑوں کے غاروں میں چلے جاتے تھے. ایک دن نبی عبادت کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے. اب صحیح طور پر وقت نہیں لکھا ہے، مثلا صبح گئے، دوپہر ہو گئی نہیں آئے، سپہر ہو گئی نہیں آئے، شام ہونے لگی نہیں آئے. تو نبی نہیں آئے تو سب سے زیادہ بے چین ابو طالب نظر آئے، اور آپ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میرا بھتیجا غائب ہے، وہ میرا بھتیجا جو میرا سید و سردار بھی ہے وہ غائب. تو جناب ابو طالب نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان دشمنوں نے، ان کافروں نے میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، لہذا اے بنی ہاشم تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور چلنے کی شان یہ ہوگی کہ ہر گھر سے نکلو اپنے ساتھ ایک تلوار لے کے نکلو، لیکن اپنے کرتے کے نیچے تلوار رکھو، تلوار کو باہر نہ رکھو. ہر گھر سے ایک بنی ہاشم کا جوان تلوار لے کے اپنے کرتے میں چھپا کے نکلا. جناب ابو طالب سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے مسجد الحرام میں آئے، جس کے اندر خانہ کعبہ بنا ہوا آپ کو دکھائی دیتا. وہاں یہ مکے کے سردار بیٹھے رہتے تھے. تو آپ نے کہا ہر بنی ہاشم کے جوان کا فریضہ یہ ہے کہ مکے کے ایک ایک سردار کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اور جب سب پوزیشن لے لو کہ ایک ایک سردار کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ کہ میرے اشارہ کرتے ہی تمہاری تلواریں چمکے اور ہر دشمن سردار کا سر قلم ہو جائے. تو جب میں آواز دوں تو تم اچانک حملہ کرنا، تاکہ میرے بھتیجے کا کوئی دشمن زندہ و سلامت نہ رہے. اس پلاننگ کے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے ابو طالب مسجد الحرام میں آئے، اور اتنے محتاط کہ کسی کو بھنک بھی نہیں ملی، کوئی متوجہ بھی نہیں ہوا. ہر جوان ہر سردار کے پیچھے کھڑا ہو گیا پوزیشن لے کے کہ جیسے ہی ابو طالب کا اشارہ ہوگا ویسے ہی ہم دشمن کا سر قلم کر دیں گے. کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ مسجد الحرام میں تشریف لے آئے. تو پہلے تو ابو طالب دوڑ کے لبٹ گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ بے چینی اور انتظار کے بعد جب کوئی مل جاتا ہے تو ملنے والا بے چین ہو کے خوشی میں رونے لگتا ہے. لال میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے اتنا وقت کیسے گزارا. جو میرے دل و دماغ پر پریشانی تاری ہوئی کہ تم دوپہر کو نہیں آئے، دوپہر کو نہیں آئے، شام کو نہیں آئے، تو میرے دل میں یہی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ شاید خدا نخواستہ دشمنوں کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور تم کو انہوں تکلیف پہنچائی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم مل گئے، اور جب تم مل گئے تو میری ساری پریشانی ختم ہو گئی. اگر میرے بھتیجے ذرا ایک منٹ انتظار کرو. اب جب جناب سرور کائنات مل چکے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میرے نوجوانوں نبی مل گئے ہیں، اب کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جس کے سراہنے کھڑا ہے ذرا اپنے کرتے سے تلوار نکال کر لیں. ایک سیکنڈ میں ہر جوان کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار نظر آئی. ایسی تلوار جس کے نیچے ایک سردار عرب بیٹھا ہے جس کی گردن خطرے میں ہے. کیا تم سمجھے میں نے کیا انتظام کیا؟ یہ تو تمہارا مقدر تھا، یہ تو تمہارا مقدر تھا، اور یہ آنے والا رحمت ہے جو دوست و دشمن سب کے لیے رحمت ہے. اگر میرا بھتیجا آنے میں تھوڑی دیر اور لیٹ ہو جاتا تو میں نے وہ انتظام کیا تھا کہ تم میں سے کسی کی گردن تمہاری سلامت نہ رہتی، تمہارا سر کسی گردن پر سلامت نہ رہتا. دیکھ لو تمہارے پیچھے ایک جوان تلوار لیے کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، اور جیسے ہی میں اشارہ کرتا ویسے ہی سارے سر کر کے میرے قدموں میں گر جاتے. اور دیکھو مجھے میرا بھتیجا مل گیا. پھر بھی میں تمہیں انتظام کر کے دکھاتا ہوں کہ کبھی بھی میرے بھتیجے کے بارے میں ہمت نہ کرنا. جب تک ابو طالب زندہ ہے تب تک میرے لال کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. مل گئے تھے نبی، مل گئے تھے نبی، کلیجے سے لگاتے اور چلے جاتے اور چھپا جاتے کہ ہم نے کوئی پلان بنایا تھا، کوئی منصوبہ بنایا تھا. کیا نہیں دکھایا سب کو کہ میرا انتظام دیکھ لو. اگر میرا بھتیجا نہ ملا ہوتا تو تم میں سے ایک آدمی زندہ نہ رہتا. تو یہ وہ ہیبت بٹھا رہے تھے، یہ وہ ہیبت بٹھا رہے تھے کہ میں جب تک زندہ رہوں تب تک کوئی آنکھ اٹھا کے میرے بھتیجے کو نہ دیکھے. ایک ابو طالب وہ تھا، ایک ابو طالب وہ تھا جو مکے میں نبی کی حفاظت کر رہا تھا.